جی اشفاق احمد ہیں لاہور سے. وہ کہتے ہیں جی یہ اعتزاز احسن کا کہنا ہے کہ عمران خان نواز شریف سے زیادہ اچھے وزیر اعظم ہیں. اگر اعتزاز احسن یہ تسلیم کرتے ہیں تو پھر اپنی جماعت کو یہ مشورہ کیوں نہیں دیتے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ الحاق کر لے؟ اور کیا مستقبل میں اعتزاز احسن کو پی ٹی آئی کا حصہ دیکھتے ہیں؟ اشفاق صاحب دونوں سوال آپ کے بڑے دلچسپ ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اگر اعتزاز احسن اپنی جماعت کو یہ مشورہ دیتے ہیں تو کیا یہ مشورہ عمران خان کے لیے بھی قابل قبول ہوگا؟ آئی ڈونٹ نو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اپنی جماعت کو مشورہ تو اہم ہی وہ یک طرفہ ہی کہ جی میں تو مالن مینر سے شادی کرنا چاہ رہا ہوں، وہ پتہ نہیں تیار ہے کہ نہیں. اس طرح کی بات ہے، وہ نہیں ٹھیک. اچھا، تو دوسرا جو آپ نے کہا ہے اعتزاز احسن کو پی ٹی آئی کا حصہ دیکھتے ہیں. دیکھیں، میں اعتزاز صاحب کو ذاتی طور پہ بہت اچھی طرح جانتا ہوں، میرے بھائیوں کی طرح میں ان کو بہت احترام کرتا ہوں. مجھے مدتوں سے، عرصہ دراز سے اعتزاز احسن وہ بہت باضمیر باکردار آدمی ہیں، بہت ذہین آدمی ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، انٹلیکچول ہیں، قانون دان تو وہ جیسے ہیں ساری دنیا کو پتہ ہے. اور میں تو کامنٹ بھی نہیں کر سکتا چونکہ میں تو اے بی سی نہیں جانتا قانون کی. تو بھٹو صاحب کے زمانے میں بھی انہوں نے جو اختلاف کیا تھا، علیحدگی اختیار کی تھی کیمپین وغیرہ کے دنوں میں، تو وہ اصولی بات تھی ان کی. خیر، اب تو مدتوں سے مجھے اعتزاز احسن فورن مٹیریل رکھتے ہیں پیپلز پارٹی میں. میری عقل میں کبھی بیٹھے نہیں. بلکہ میں نے تو ایک بار، کافی دیر کی بات ہے، جب نیا بلاول آیا تھا تو میں نے پروٹیسٹ بھی کیا تھا کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ وہ چیئر کر رہا ہوتا ہے اور اعتزاز احسن سائڈ پہ ادھر کہیں بیٹھے ہوتے ہیں تو مجھے دکھ ہوتا. یہ تو بادشاہوں کے زمانے میں ہوتا تھا نا، کہ ابھی بادشاہ سلامت فوت ہو گیا، 6 مہینے کا، 8 مہینے کا، سال کا، 2 سال، 5 سال، 10 سال کا بچہ ہے، ابھی اس کی پیمپر وہ اپنے تبدیل نہیں کر سکتا تو اس کو تخت پہ بٹھا کے تو اس کی ماں کو یا کسی اور کو وہ اس کا بنا دیتے تھے نگران. اور وہ بھی سلطان معظم اور ذل سبحانی ہوتا تھا. خدا کا خوف کرو، ڈرامہ کرتے ہو تم. جمہوریت کا حرکت ہے کو کرنے والی، اس کو نیچے سے اوپر آنے دو، چند سال صبر کرو. لیکن یہ نہیں ہوتا. اس کے بعد وہ ڈھنگ کا کے بیٹے نہیں تھے تو وہ اپنی برخورداری کو آگے لے آیا. یہ برخوردار تو یہ بہرحال ان کی مرضی ہے، جب تک ان کا تکا لگتا ہے لگا رہے. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. میں نے تو اعتزاز احسن، میں نے کہا نا کہ میرے وہ بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، میرا ان سے بہت پیار محبت احترام کا رشتہ ہے. لیکن اس بات پہ تو میں نے مدتوں پہلے اختلاف کیا تھا، غصے کا اظہار کیا تھا اور اس پہ تنقید کی تھی. مجھے زیب بھی نہیں دیتا یہ کہ حضور نے کیا کیا فرمایا ہے. بچپن سے پڑھ کے ازبر ہو گئی ہیں یہ باتیں کہ جی مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، ایک عضو کو اگر تکلیف پہنچے گی تو پورا جسم کرب میں مبتلا ہو جائے گا. ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھنا صدقہ ہے. حضور سے کسی نے پوچھا کہ 2 مسلمان اگر آپس میں تلواریں سونت کے ایک دوسرے پہ حملہ آور ہو جائیں اور ایک ان میں سے مارا جائے تو کیا وہ جہنمی ہوگا؟ نہیں، ایک جو مارا جائے اور دوسرا جو قاتل ہے، کیا وہ جہنمی ہوگا؟ حضور نے فرمایا دونوں جہنمی ہوں گے، چونکہ جو مارا گیا خواہش اس کی بھی یہی تھی. یہ لیول ہے. حکم یہ ہے کہ پھل کھا کے چھل کے باہر نہ پھینکو، پڑوسی کے بچوں میں احساس محرومی. اور یاد رکھیں، یہ بات سننا بہت آسان ہے، آدمی لرز جاتا ہے جو میں اب آپ کو سنانے لگوں. جب میں نے برسوں پہلے جب یہ میں نے پڑھا تھا نا تو میں آپ کو اپنی کیفیت نہیں بیان کر سکتا. حالانکہ میں تو گناہ گار سا عام آدمیوں کو پرہیزگار کو علامہ شلامہ تو نہیں ہوں، لیکن بھولتی نہیں مجھے آج تک. اور وہ یہ کہ یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے کو بھی پیار نہ کرو. آپ سوچیں یہ کیا لیول ہے. حضور فتح مکہ کے موقع پہ جن کو دنیا جن کا راستہ نہیں روک سکی، وہ ایک کتیا تھی اپنے بچوں کے ساتھ، پلوں کے ساتھ
ادھر ادھر بھٹک رہی تھی، چونکہ پورے مکہ کے دروازے بند تھے، سناٹا طاری تھا، ایک اب نارمل قسم کی کیفیت تھی. پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا نہیں پیچھے ہٹو بھائی، یہ کتیا جب تک اپنے ان بچوں کے ساتھ محفوظ مقام پہ نہ چلی جائے، سیٹل نہ ہو جائے، ہم آگے نہیں جائیں گے. تو یہ تو مسلمان اپنے ہی بچوں کے لیے زندگی اجیرن کر دیتے ہیں. ان کی سحریاں اور ان کی افطاریاں لوٹنے والا اگر کوئی ہے پچھلے سال اخباروں میں دیکھا ہے، اتنی ان صاحب کی داڑھی تھی، ماتھے پہ اتنا بڑا انہوں نے ٹکا لگایا ہوا تھا، ٹوپا پہنا ہوا تھا، اور یہ لنک روڈ کی کہانی ہے لاہور کی، اخباروں میں چھپا تھا. تو اس آدمی نے چینی ہیرا پھیری کر کے غائب کرائی تھی. کہاں سے؟ یوٹیلیٹی سٹور سے. تو یہ خدا جانے یہ کیا سوچ کے یہ کرتے ہیں. اس ذہنیت کو تبدیل کرنا اگر عالم نہیں کر سکے، ہمارے سیاسی فکری دینی رہنما نہیں کر سکے، ان کے قصے کہانیاں یہ اور ہوتے ہیں. خیر وہ تو سٹوری ٹیلنگ کرتے ہیں، بنیادی طور پہ بتاتے نہیں ہیں کہ جو کم تولتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کو حضور نے دائرہ اسلام سے خارج کیا ہے. جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. جنہیں ان کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے لیے کوئی پیغام جاری کروں. آپ اپنے پرائم منسٹر کو کہیں کہ وہ منت اللہ کر کے دیکھ لے، وہ پیغام جاری کرے. بہرحال افسوسناک صورتحال ہے، لیکن یہ کب سے چل رہی ہے اور خدا جانے کب تک چلتی رہے گی. کل کوئی اگر ڈانگ چھوٹا اٹھا لے، تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے. اس ملک کا علاج ایک ہے، لیکن افسوس میں بتا بھی نہیں سکتا کہ کیا ہے. یہ پی ڈی ایم میں استعفوں کے معاملے میں پھوٹ پڑ گئی ہے. پیپلز پارٹی مستعفی ہونے سے انکاری ہے. آصف زرداری نہ وفاق کو چھوڑنا چاہتے ہیں نہ ہی سندھ کو. آصف زرداری صاحب کے اس فیصلے کی وجہ کیا ہے؟ انہیں یہ ڈر ہے کہ دوبارہ اقتدار میں نہیں آ سکیں گے، یا پس پشت کوئی اور گیم کھیلی جا رہی ہے؟ ضیافت منظور صاحب، ہمارا ایک پرابلم ہے بہت بڑا، یہ درست ہے ویسے آپ کہ ہمارے ہاں جو دیکھتا ہے وہ ہوتا نہیں، جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں، اور جو ہوتا ہے وہ دکھتا نہیں. سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے. یہ ہمارا کلچر ہے، بدقسمتی سیاست ہماری ساری اسی طرح کی ہے. لیکن اس میں تو معاملہ انتہائی ایک بنیادی قسم کی کامن سینس کا ہے. ہمارے میڈیا کا ہر وہ بندہ جو تھوڑا سوبر ہے، سینسبل ہے، جو مداری نہیں ہے یا بازیگر نہیں ہے، جو اچھے شوز ہمارے جتنے ان کے میزبان ہیں، ڈے ون سے بہت سے لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ وہ ان کا تو سٹیک ہے بہت بڑا. مجھے یہ بات کرتے ہوئے بھی کوفت ہو رہی ہے کہ آصف زرداری صاحب کا تو سٹیک ہے بہت بڑا. بھائی دوسرا بڑا صوبہ وہ ان کے قبضہ قدرت میں ہیں، اور ابھی میرا خیال ہے کافی دیر تک اس کے امکانات ہیں کہ ایسا یہ ایکشن ری پلے ہوتا رہے گا. تو نہ فضل الرحمان صاحب کے پلے کچھ ہے، نہ میاں نواز شریف صاحب کے فرسٹریشن کے علاوہ ان دونوں شخصیات کے. باقی جو ہے نا اتنی پارٹیوں کا اتحاد، وہ تو ایمی گامے ماجے بیچارے، ان کا تو آگا پیچھا نام تک. سچی بات ہے، میں اپنی جہالت کا اعتراف کرتا ہوں، مجھے ان کے ناموں کا بھی نہیں پتا کہ وہ ہیں کون. کبھی ذکر سنا ان کا، کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بنیادی طور پہ یہ کھیل تین کے درمیان تھا، آصف زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف. اب وہ دونوں تو ویلے اور فارغ ہیں. مت تمہاری ہے. آصف زرداری صاحب نے کوئی دھوکہ دیا تو فلانا کیا، ٹمکانا کیا، تو جی ایک زرداری سب پہ بھاری، سب ٹھیک ہوگا. لیکن آپ مجھے بتائیں، آپ ان کی جگہ پہ ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. وہ نہ وہ ایک وائز آدمی اور ایک بلوچ، ایک ٹرائبل بندہ، ایک سینسبل آدمی جس کے پاس ذہانت بھی ہے اور دانش بھی ہے. سو اٹ از این obvious، اس کے پیچھے کیا گیم شیم ہونی ہے. اور اگر کوئی گیم ہو بھی تو کیا ہے، چلیں لیٹس assume for a minute. اس کی وجہ ہے کہ یہ وہ آدمی ہیں. آصف زرداری صاحب پہ آپ 1001 الزام لگا سکتے ہیں،
لیکن بے نظیر بھٹو جیسی اپنے بچوں کی ماں اور ایسی خاتون وہ اب یوں سر عام مرڈر کر دی جائے، اس کے بعد وہ بندے کا ری ایکشن کیا ہونا چاہیے؟ اس طرح کا جیسے ان کے کسی ایم این اے نے دیا ہے، یا خاموشی اختیار کرتے؟ اس نے کہا نہیں، پاکستان کپ ہے۔ سو ظاہر ہے اس طرح کا ایک آدمی، ان کے تو پلے کچھ نہیں ہے، دے کین گو ٹو اینی ایکسٹینٹ اسٹیبلشمنٹ کو یہ جس طرح متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ مسئلہ اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن گیم ہے تو ٹھیک ہے۔ بیسیکلی سیاست کیا ہے؟ کھیل کہتے ہیں نا، سیاسی کھیل میں یوں ہی ہوتا ہے، سیاست ایک کھیل ہے، بے رحم کھیل ہے، شفاف کھیل ہے، بھائی اقتدار کا کھیل ہے۔ یہاں تو معمولی کاروبار جو ہے اس میں لوگ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ دیتے ہیں، فزیکلی نہیں میں کہہ رہا گردنیں کاٹ دیتے ہیں، لیکن ذخیرہ اندوزی کیا ہے؟ سیاست سے بھی زیادہ بھیانک کام ہے، آپ لوگوں کو بھوکا مارتے ہو، بلیک میل کرتے ہو۔ سو اس لیے زرداری صاحب نے جو کیا ہے وہ کامن سینس کی بات ہے، بے شمار لوگ یہ بات کر رہے تھے، ایون جو رانا ثناء اللہ ہیں، ون آف دا موسٹ سینسیبل پیپل یہ نون لیگ کے، تو رانا صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے یہ کہ ہمیں تو بھائی ڈے ون سے پتا تھا۔ یہ غالباً چانس لے رہے تھے، ان کی ڈیسپریشن، ان کی فرسٹریشن چونکہ آسمان کو پہنچی ہوئی ہے، یہ چانس لے رہے تھے کہ اگر ایسا ہو جائے تو ہمارا بھی کوئی پاؤں تلے بٹیرا بٹورا آ جائے گا، یا اور دشمنی ان کی بہت اب ذاتی ہو گئی ہے، پی ٹی آئی اور نون لیگ، وہ نہیں، میں پیپلز پارٹی کی بات نہیں کر رہا، ان کے درمیان اب نوعیت بدل گئی ہے، بٹ یہ اب قبائلی جنگ میں، یہ اب سیاسی حریف نہیں رہ گئے، یہ قبائلی حریف ہیں، اس میں دیکھتے ہیں کس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اللہ کرے جو کچھ بھی ہو عوام کے لیے بہتر ہو۔